हुनैन बदर ओहद से पूछो, अमर के दो नीम सर से पूछो, अली की दो उंगलियों की ताकत है क्या ये खैबर के दर से पूछो, कसम खुदा की मिसाल है दर, कोई नहीं है कोई नहीं सिवा नबी के, अली से बेहतर कोई नहीं है कोई नहीं। अली की तलवार चल रही है, नबी का चेहरा दमक रहा है, कोई डटा है ओहद में कोई नजर बचा कर सरक रहा है, नबी के पास सिवाय हैदर कोई नहीं है। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले को, सिवा नबी के अली से बेहतर कोई नहीं। लगाए वो नारे सलूनी, मदीने इल्म का जो दर हो, नबी के फरमान के मुताबिक जिधर वो मुड़ जाए हक उधर हो, सिवाय हैदर के ऐसा रहबर कोई नहीं है कोई नहीं सिवा नबी के, अली से बेहतर कोई नहीं है। चली जो बिनते असद तो बढ़ कर, दीवार काबा यूं बोले हंस कर, इसी तरह और इसी जगह पर खड़ी थी एक दिन एक और मगर तुम्हारे शराब से बढ़कर कोई नहीं है कोई नहीं सिवा नबी के, अली से बेहतर रिहाई तो आबिद ये काम करके चले, सबासु कब्रे सकीना के नाम करके चले, मिली रिहाई तो आबिद ये काम करके
چلے سباسو قبر سکینہ کے نام کر کے یہ اہل شام سے بولے اگر نہ ہو زحمت یہ اہل شام سے بولے اگر نہ ہو زحمت دیا جلا دیا کرنا اگر ملے فرصت بہن کے واسطے یہ اہتمام کر کے چلے سباسو قبر سکینہ کے نام کر کے چلے میری رہائی تو عابد یہ کام کر کے چلے سباسو قبر سکینہ کے نام کر کے چلے دعا جو کرتی تھی رو رو کے وہ بھی دن آئے دعا جو کرتی تھی رو رو کے وہ بھی دن آئے وہ جس کے دل میں تھا ارمان یہ وطن جائے اسے حوالہ زندان چاہ کر کے چلے سباسو قبر سکینہ کے نام کر کے چلے ملے رہائی تو عابد یہ کام کر کے چلے سباسو قبر سکینہ کے نام کر کے چلے سکینہ شام کے زندہ میں رہ گئی تنہا سکینہ شام کے زندہ میں رہ گئی تنہا چلے اسیر رہا ہو کے سوئے کربلا یہ مار کعبے کو عابد تمام کر کے چلے سباسو قبر سکینہ کے نام کر کے چلے میری رہائی تو کوفے سے آئے پہنے جو سجاد بیڑیاں کوفے سے آئے پہنے جو سجاد لاشیں حسین کے آنسو کو ڈھونڈو کہاں بابا تمہاری لاش کو ڈھونڈو کیسے کفن دوں لاش کو غربت نصیب ہو بابا میں تم سے زیادہ بنی اسد کے قبیلے کو دی سب لاشیں حسین مل کے اکٹھا کرو اترے نہج میں شاہ کے پیمان
جتنے بھی ٹکڑے مل سکے سب چھوڑ لیے گئے آہستہ سے لحد میں وہ بیمار نے سینے پہ ہاتھ رکھا جو بیٹے نے حالات بابا جان کی سجاد رو بولے کہ یاد آتی ہے اس وقت دادی توڑی ہے اس طرح میرے بابا کی پسلیاں توڑی ہے اس طرح میرے کے پاس لوٹی ہے ایسے لاش غریبوں کو تیار گھوڑوں سے پہلے لاش کی پامال کی پھر کرتا اور امامہ لے گیا یہی نہیں کہ انگوٹھے نہیں بے احترامی کی ہے یوں زہرا کے چین انگلی نہیں کاٹی ہے بابا حسین انگلی نہیں کاٹی ہے حسین تیروں سے سارا جسم ہے بھرا ہو پہلو پہ بابا جان کی ہے داغ تیرا جگہ سے ان کا گلا ہے کٹا ہے تن یہاں پہ سر آنکھوں سے بھرا سر دیکھ کر یقین ہے میرے خاندان کو مارا ہے پتھروں سے میرے بابا جان مارا ہے پتھروں سے بابا جان پڑھ کر بنی اسد نے یہ ایک بات پوچھ مولا معاف کیجیے گر ہو خطا چھوٹی سی کیا یہ سینے پہ شہ رکھے آبے کی بات سن کے ہر تڑپ گئے آبے کی بات سن کے ہر تڑپ بولے یہ دیکھ دیکھ دل پاس پاس سینے پہ بابا جان کے سینے پہ بابا جان کے پوچھا کسی نے مولا پر قبر میں کون شبیر رزق کے سینے پہ کیوں ہاتھ لگتا ہے ان کو پیار تھا اس نوجوان اکبر کا نام لیتے بیرو پر اکبر کا نام لیتے بولے کے ہاتھ سینے میں یوں ہے رکھا ہے بیٹے کے کلیجے میں
صدائے فاطمہ زہرا کی قبر سجاد لوٹ آؤ کہ بابا کو روز کوفے میں یاد کرتی ہے بیٹی میری تو تم تو یہاں ہو وہ بھلا باز کس تم تو یہاں ہو وہ بھلا باز کس کو زینب کے دل کو بھی ظالم رونات شمر لائی بہن کو تماچے لگا شمر لائی بہن کو تماچے سجاد کربلا کے وہ منظر عجیب فرحان آ رہی بھی آواز تب ملوا دو بیٹا پھر ذرا عباس سے بولو کہ آخری یہ میری بات مان بولو کہ آخری یہ میری بات مان عابد پکارے اگلے احسان آئی ماتی لہد پہ ڈالے عباس آئی ماتی لہد پہ ڈالے عباس آئی کوفے سے آئے پہلے جناب مسرت حسین صاحب و ہم نوا سے ضیا پردرد مرثیہ سماعت فرما رہے تھے. مصرع بھی آپ نے سنا کہ سینے پہ بابا جان کے اصغر کی لاش ہے. میرا دل چاہ رہا ہے کہ حضرت علی اصغر کے حوالے سے ہی چند اشعار سماعت فرما لیں. ایک نعرہ صلوات پڑھیں آپ اللہ. یہ الفاظ مقبلہ الفاظ مرتب ہیں مصروں میں قانون ہے. الفاظ مرتب ہیں مصروں میں روانی ہے. مدحت علی اصغر کی تحریر کرانی ہے. مدحت علی اصغر کی اصل میں یہ جشن شیر خوار کربلا کا مصرع تھا کہ تصویر علی اصغر دنیا کو دکھانی ہے. اس کا مطلب میں نے آپ کو سنایا. آپ تصویر دکھانے سے پہلے تصویر بنانے کی کوشش کی ہے. قبلہ شیر دیکھیں کہ تصویر مدحت علی اصغر کی تحریر کرانی ہے کہ قرطاس پا مقتل کے عاشور کی سرخی سے. قرطاس پا مقتل کے عاشور کی سرخی سے. قرطاس پا مقتل کے عاشور کی سرخی سے میدان شہادت کی تصویر بنانی ہے. میدان شہادت کی تصویر بنانی ہے اور ہم لائے ہیں اشکوں کو اس واسطے جھولے تک. تصویر علی اصغر دنیا کو دکھانی ہے. تصویر علی اصغر ہم لائے ہیں اشکوں کو اس واسطے جھولے تک. تصویر علی اصغر دنیا کو دکھانی ہے. اور یہ اسلحے اپنے سب
گھر رکھ دے بنے کاہل، یہ اسلحے اپنے سب گھر رکھ دے بنے کاہل، اصغر کو تبسم کی تلوار چلانی ہے، اصغر کو تبسم کی تلوار چلانی ہے، اور چوں زینبی تیور سے نکلے ہو علی اصغر، میں نے حیدری نہیں کہا، چوں زینبی تیور سے نکلے ہو علی اصغر، کیا قصر حکومت کی بنیاد ہلانی ہے، کیا قصر حکومت کی، کیوں زینبی تیور سے نکلے ہو علی اصغر، کیا قصر حکومت کی بنیاد ہلانی ہے۔ اور مقطع کہ یہ بھی میرے مولا کا ہے مجھ پا کرم موسی، یہ بھی میرے مولا کا ہے مجھ پا کرم موسی، مدح علی اصغر ہے، مدح علی اصغر ہے، موسی کی زبانی ہے، مدح علی اصغر ہے۔ حضرت آج ہمارے درمیان عالی جناب ڈاکٹر شمس الحسن صاحب تشریف فرما ہے، اس لیے میں بلا تاکید کے جو ہے ایک بار نعرہ صلوات آپ حضرات پڑھیں، ان سے گزارش کروں گا کہ چند اشعار یہاں پہ آپ لوگوں کو سماعت فرمائیں، ایک نعرہ صلوات پڑھیں آپ حضرات۔ تھوڑا سا اور سمٹ آئے آپ لوگ تو اچھا ہوگا۔ بڑی آسان سی زمین ہے، اور 4 گھنٹے پہلے کا یہ کلام ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ آدمی اپنا پرانا کلام جو جس کے اوپر اس کو اعتبار زیادہ ہوتا ہے وہ سناتا ہے، جب سنی جاتا ہے مجھ کو اس کی پرواہ نہیں ہے۔ ہمیں معلوم ہے کہ یہ مجمع جو ہے وہ لطف لے گا اس کہ سب رتبے بڑھاتے ہیں کسی اور طرح سے، سب رتبے بڑھاتے، نظر ہونے کہ سب رتبے بڑھاتے ہیں کسی اور طرح سے، ہم سر کو اٹھاتے ہیں کسی اور۔ آدھا مصرع آپ پڑھیے تو مزہ آئے گا۔ سب رتبے بڑھاتے ہیں کسی اور طرح سے، ہم سر کو اٹھاتے ہیں کسی اور طرح سے، ہم بزم سجاتے ہیں کسی اور طرح سے، مولا میرے آتے ہیں کسی اور طرح سے، مولا میرے آتے ہیں کسی اور طرح سے، اور ماں باپ کے مرنے پہ بھی ہم روتے ہیں، لیکن ماں باپ کے مرنے پہ بھی ہم روتے ہیں، لیکن غم شہ کا مناتے ہیں۔ محمد والے محمد، ماں باپ کے مرنے پہ بھی ہم روتے ہیں، لیکن ہم شہ کا مناتے ہیں کسی اور طرح سے، اور عباس
کے پرچم سے وفاداری کی خاطر، بہت آسان لفظ ہے، عباس کے پرچم سے وفاداری کی خاطر ہم ہاتھ ملاتے ہیں۔ عباس کے پرچم سے وفاداری کی خاطر ہم ہاتھ، یہ ردیف بہت مشکل ہے دکھانا اس کو، ہم ہاتھ ملاتے ہیں کسی اور طرح سے، اور سجدوں سے الگ ہو کے عزا خانوں کے آگے، سجدوں سے الگ ہو کے عزا خانوں کے آگے ہم سر کو جھکاتے ہیں کسی اور۔ الگ کرنا سجدوں نماز کو اور عزاداری کو بہت مشکل ہے بلادت میں، کہ سجدوں سے الگ ہو کے عزا خانوں کے آگے ہم سر کو جھکاتے ہیں کسی اور طرح سے، اور مولائی عزاداروں کو گھر اپنے بلا کر، مولائی عزاداروں کو گھر اپنے بلا کر مجلس میں بٹھاتے ہیں، کسی مجلس میں بٹھاتے ہیں کسی اور طرح سے۔ حضرات یہاں سے میں سوچ رہا ہوں قافیہ بدل رہا ہوں، اور دن کو نہ کہو رات کسی اور طرح سے، دن کو نہ کہو رات کسی اور طرح سے، بدلو میرے حالات کسی اور طرح سے، بدلو میرے حالات کسی اور طرح سے۔ میں کل بھی حسینی تھا، حسینی ہی رہوں گا، میں کل بھی حسینی تھا، حسینی ہی رہوں گا، پوچھو نہ میری ذات کسی اور۔ کل بھی حسینی تھا، حسینی ہی رہوں گا، پوچھو نہ میری ذات کسی اور طرح سے، پوچھو نہ میری ذات کسی اور طرح سے۔ سب کرتے ہیں تم بھی کرو مروان پہ لعنت، سب کرتے ہیں تم بھی کرو مروان پہ لعنت، کاٹو نہ میری بات کسی، سب کرتے ہیں تم بھی کرو مروان پہ لعنت، کاٹو نہ میری بات کسی اور طرح سے۔ اور تقدیر بدلتی ہے محبت میں علی کی، تقدیر بدلتی ہے محبت میں علی کی، ملتے نہیں درجات کسی اور تک، ملتے نہیں درجات کسی اور طرح سے۔ میں باقی چھوڑ رہا ہوں، آپ وقت کی تنگی ہے، سنیے کہ ہم شہر میں نکلے تو غضب کھا کے رہیں گے، ہم شہر میں نکلے تو غضب کھا کے رہیں گے، بھڑکاؤ نہ جذبات کسی، بھڑکاؤ نہ جذبات کسی اور
तरह से और शतरंज की चालों से डरे हैं न डरेंगे। शतरंज की चालों से डरे हैं न डरेंगे। हम देंगे तुम्हें मात किसी और, हम देंगे तुम्हें मात किसी और तरह से। मुंह बंद किया जाए, मुंह बंद किया जाए तो आंखों की मदद लो। मुंह बंद किया जाए तो आंखों की मदद लो। लिखवाओ ख्यालात किसी, लिखवाओ ख्यालात किसी और तरह से। मसाइब का शेर इसके बाद मख्ता राजा फरमाए कि क्यों तो मोहम्मद के जनाजे पे कोई मां, क्यों मोहम्मद के जनाजे पे कोई मां करती है मुनाजात किसी और तरह से, करती है मुनाजात किसी और तरह से। और अश्कों की जगह कतरे खून निकलेंगे ऐ शम्स, अश्कों की जगह कतरे खून निकलेंगे ऐ शम्स। आते हैं इशारात किसी और तरह से, आते हैं इशारात किसी और तरह से। इससे कबल कि मैं क़िबला को मदू करूँ आज की तकरीर के लिए, 1 मिनट सिर्फ आप लोगों का लेना चाहूँगा। वो मौका जिसका हमें पूरे महीने से इंतज़ार था, वो काविश आले हुजूर हसन ट्रस्ट की आज अपनी मंजिल तक पहुँची। और जो रिसाला आपने मुहर्रम नंबर देखा होगा, उसके बाद उनकी कोशिश थी कि इसे हर महीने एक रिसाले की शक्ल में आए, जिसका नाम बरजस्ता हमने शाया भी किया था कि बरजस्ता जो है वो हर महीने आप लोगों तक पहुंचेगा, जिसमें एजुकेशन से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड और दीनी और दुनियावी सभी तरह के मज़ामीन और शुअरा के कलाम रहेंगे। वो आज उसके इजरे का वक्त आ गया है। नारे सलावत आप हज़रात पढ़ दें। मैं आले हुजूर हसन ट्रस्ट के प्रेसिडेंट जनाब आले गुतराब साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो यहाँ तशरीफ़ ले आएँ। क़िबला काबा से मेरी दरख्वास्त है जनाब अतर अब्बास साहब से वो भी तशरीफ़ ले आएँ। आप भी आ जाएँ क़िबला, मुझे माज़रत अपने नाम से। और हमारे इदारत कमेटी के मेंबर भी हैं और आज एक शख्सियत आप वाक़ई में जनाब बदरुल हसन साहब के फर्जंद अर्जुमन डॉक्टर शमसुल हसन साहब भी यहाँ पर हैं। हमारे लीगल एडवाइज़र इस रिसाले के जनाब राहत साहब भी यहाँ मौजूद हैं। और हमारे बुजुर्गान वो भी यहाँ आ जाएँ। रुकराब भाई बुला लीजिए जो लोग हैं। हसन साहब वहाँ बैठे हुए हैं, ठीक है। आइए रनुम भाई, जो लोग ये जितनी कॉपीज़ हैं वो ले लीजिए। एक मुझे दे दीजिए भाई। एक नारे सलावत पढ़ें आप बताते। ये सिर्फ फ्रंट कॉपी है जो आपके हाथों में है, आप हज़रात इसकी ज़ियारत कर सकते हैं आगे। इसके अंदर जो मज़ामीन हैं वो इंशाअल्लाह कल तक आप लोगों को PDF की शक्ल में आप हज़रात तक पहुंच जाएंगे, क्योंकि बहुत जल्दबाजी में था। इस महीने में हम जितना कर सके
وہ ہم نے کلیکٹ کیا ہے. آپ حضرات سے بھی گزارش ہے کہ جو لوگ اپنا مضمون دینا چاہتے ہیں، ایجوکیشن سے ریلیٹڈ ہو، جو اپنے بزنس میں ماہر ہے، جو جس فیلڈ میں ماہر ہے، انشاءاللہ اس کو یہاں پہ شائع کیا جائے گا تاکہ آپ کی بات اور لوگوں تک پہنچے اور وہ اس کو زیادہ سے زیادہ قوم کے بچوں تک پہنچ کے اس کا فائدہ اٹھا سکیں. انشاءاللہ یہ 40 نمبر ہے. ہماری کوشش رہے گی کہ محرم نمبر، کیونکہ محرم نمبر کوئی رسالے کا نام نہیں ہے، محرم ایک نمبر ہے. تو اگلا جو محرم نمبر آئے گا وہ بھی برجستہ کا محرم نمبر آئے گا. ایک نعرہ صلوات پڑھیں آپ حضرات. ہمارے مجھ سے غلطی ہو گئی، ہمارے ڈیزائنر اور کمپوزر بھی یہاں تھے، انہوں نے بلانا بھول گیا. بہت محنت ہے محمد علی پاشو صاحب کی اس میں، اور بہت ہم نے انہیں پریشان کیا ہے اس میں. ٹھیک ہے، ایک پیج پہ 10 بار ہم ان کو کہتے تھے ایسے کر دیجیے ایسے کر دیجیے. تو ان کے لیے ایک دعا آپ حضرات کر دیں کہ اللہ ان کی صحت اور کاملہ عطا کرے. اور تمام ممبران جو ہے وہ جو اس میں شامل ہیں وہ آپ تک کل پہنچ جائے گی. جو اس کی کمیٹی ہے وہ بھی پہنچ جائے گی اور انشاءاللہ وہ اس میں اور لوگوں کو بھی شامل کیا جائے گا. ہمارا یہ ہے کہ ہم کسی ایک حد میں نہ رہیں، اس کو بیرون اقوامی سطح پر لے کے جائیں. ایسے لوگوں کے بھی مضامین لیں جو ہمارے دھرم سے تعلق نہیں رکھتے لیکن ان کی عقیدتیں ہمارے ساتھ ہیں. اور کوشش یہ رہے گی اس کو ایک ہندی میں کرنے کا مقصد میں ایک بات بھول گیا. ہندی میں کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اردو کی چاشنی کو ہم ہندی میں ڈال کے اس لیے لائے ہیں کہ کم سے کم جو اردو کے الفاظ ہیں وہ تو زندہ رہ جائیں. اردو لکھنا پڑھنا تو اب بہت دور، لیکن وہ الفاظ بچ جائیں، وہ زبان بچ جائے، کیونکہ یہ زندہ زبان ہے ڈاکٹر صاحب کے، یہ بدلتی رہتی ہے. ٹھیک ہے، تو وہ زبان ہماری ایٹ لیسٹ وہ قائم رہے. ہم جو ہے وہ اپنی زبان پہ قائم رہے ہیں. اردو کے الفاظ آپ لوگوں کو کہیں کہیں ایسا بھی لگے گا کہ اس میں ڈکشنری اٹھانی پڑے گی، اور اٹھانی بھی چاہیے کہ بھئی یہ کیا لفظ لکھ دیا. اور یہی ہمارا مقصد ہے کہ اردو جو ہے وہ زندہ رہے. ہندی کیونکہ دونوں آپس میں بہنیں ہیں، ہمارے ہندوستان کی دونوں لینگویج ہیں. تو ہم ہندی میں لانے کا پرپس یہ ہے کہ ہماری بات میکسیمم آڈینس تک پہنچ جائے، جو اردو کے پڑھنے والے اب بہت کم رہ گئے ہیں. اسی کے ساتھ میں بہت ادب اور احترام کے ساتھ درخواست گزاروں والی جناب مولانا اطہر عباس زیدی صاحب سے کہ ممبر پر تشریف لائیں اور آج کی اس مجلس کو افروز ہو. ایک نعرہ صلوات ہوگا. اللهم من قرأ الفاتحة ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي من شرح صدورنا بمحبة رسوله المصطفى خاتم النبيين وطهر قلوبنا بولاية وليه صالح المؤمنين سادات الخلق الاجمعین ونجوم سماع المعارف والیقین والصلاة والسلام وتحیۃ والاکرام مولا و مولا الثقلین محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین ابی الزہراء و ابی القاسم محمد اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین والمنتخبین المنتجبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین والغاصبین والمنافقین والکافرین والکاذبین والظالمین من یومنا هذا الى یوم الدین. اما بعد فقط
قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وأصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. صلوات محمد وعلى عزیزان محترم بزرگان ملت محبان حضرت کرام ارباب اعزاز اور دعائے سید النساء العالمین، یہ اس سلسلے کی آپ کی اور ہماری دوسری نشست ہے جس میں کوشش کی جا رہی ہے، کاوش کی جا رہی ہے، جستجو کی جا رہی ہے کہ ہم اپنی ان ذمہ داریوں کو ادا کر سکیں جو ذمہ داریاں ہماری سانسوں پہ آئی ہوتی ہیں، یعنی وہ حق ادا کر سکیں جو حق ہمارے نفسوں پر آئی ہوتا ہے۔ کوشش رہے ہیں، فرش ادا پہ آپ مسلسل تشریف لا رہے ہیں، جستجو کر رہے ہیں کہ وہ حق کے مسائل آل محمد اور حق کے فضائل آل محمد ادا کر سکیں۔ لہذا بہت دیر تمہیدی مراحل سے نہیں گزرنا ہے۔ اولاً آپ مومنین سے گزارش ہے کہ تھوڑا تھوڑا سا اور قریب آ جائیں تاکہ آنے والوں کو جگہ میسر ہوتی رہے۔ ایک درود شریف کا سہارا لیتے ہوئے تھوڑا سا اور قریب آ جائیں۔ لہذا جو مومنین کل کی گفتگو میں موجود تھے وہ بہتر جانتے ہیں کہ کل کیا تمہید تھی۔ لہذا جو جدید مومنین ہیں ان کے لیے سری طور پر میں جو ہے وہ عرض کرتا چلوں کہ بات ہو رہی ہے کہ تعلیم قرآن اور شان خلقت انسان۔ قرآن کی تعلیم کیا ہے اور انسان کی خلقت کتنی مایا ناز ہے، یہ انسان شاید فراموش کر بیٹھا۔ لہذا کل میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ نے جس طرح انسان کو خلق کرنے کے بعد فخر محسوس کیا ہے، کسی اور مخلوق کے لیے یہ فخریہ انداز میں اللہ نے خطاب نہیں کیا۔ اور سورہ رحمان میں برجستگی سے کہا گیا خلق الانسان، میں نے انسان کو خلق کیا۔ اب یہ انسان کی بات ہو رہی ہے، لہذا کل بھی اسی پہ گفتگو ہوتی رہی اور آج پھر کل کے موضوع سے ربط کرتے ہوئے جملہ پھر سرسر رہا۔ اللہ نے اپنی عزت سے نوازا، تکریم سے نوازا، انسان کو اشرف المخلوقات بنایا۔ اللہ نے انسان کو سپیریئر بنایا، انسان کو اعلیٰ بنایا، انسان کو بہتر بنایا۔ اور وہ 5 منصب جو اللہ کے علاوہ کوئی اور دے نہیں سکتا، وہ 5 منصب اللہ نے حضرت انسان کو عطا کیا۔ کل میں عرض کر چکا ہوں وہ 5 منصب کیا ہیں، ان میں ایک خلافت ہے، دوسرا نبوت ہے، تیسرا رسالت ہے، چوتھا امامت ہے اور 5واں ولایت ہے۔ اور اگر آپ کے ذہن آمادہ ہیں تو سری طور پر ایک جملہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ 5 منصب ایک جیسے نہیں ہیں، یہ 5 منصب الگ الگ ہیں۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ جو امام ہے وہی خلیفہ بھی ہوگا، یا جو امام ہے وہی رسول بھی ہوگا۔ یہ ضروری نہیں جو نبی ہوگا وہ رسول بھی ہوگا۔ یہ 5 منصب الگ الگ ہیں، 5 عہدے الگ الگ ہیں، اور انسانوں کو ملنے والا پہلا عہدہ ہے خلافت۔ ذرا محسوس کیجئے گا، یہی وہ منصب ہے جو اللہ نے ابو البشر حضرت آدم کی تخلیق کے وقت اعلان کیا۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر آدم خلیفہ ہے تو نبی نہیں ہے، نبی بھی آدم تھے، اور پہلا منصب جو اعلان ہوا وہ خلافت کا ہوا، اور پھر ان کی نبوت کا اعلان ہو رہا ہے۔ اگر مرتبے کی بات کی جائے تو یہ وضاحت کر دوں، چونکہ میرے ذہن تک بات آئی تھی، لہذا دلیل کے طور پر ایک جملہ کہہ رہا ہوں، مجھ تک بات پہنچی تھی تو کہہ رہا ہوں۔ اگر مرتبے کی بات کی جائے تو پہلا منصب ہے خلافت، اور مرتبے میں اور بڑھایا جائے تو خلافت سے اوپر ہے نبوت، اور نبوت سے اوپر ہے رسالت، اور رسالت سے اوپر ہے امامت، اور ان سب سے اوپر جو منصب ہے وہ ہے ولایت۔ ان سب سے اوپر ذرا گھبرا کے نہ سنیے گا، میں بہت مطمئن ہو کے ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ زمانے میں اللہ نے خلیفہ بھی بنائے، رسول بھی بنائے،
امام بھی بنائے اور نبی بھی بنائے، ہے نا؟ ذرا جملہ محسوس کیجئے گا، اللہ نے اپنی مخلوق کو خلیفہ بنایا، پر پورے قرآن مجید میں اپنے آپ کو خلیفہ نہیں کہا۔ اگر آج تک بات پہنچے تو میرے ساتھ رہیے، بھئی اللہ نے خلیفہ بنایا ہے پر اپنے آپ کو خلیفہ نہیں کہا۔ اللہ نے نبی بنائے ہیں پر اپنے آپ کو نبی نہیں کہا۔ اللہ نے رسول بنائے پر کبھی اپنی رسالت کا اعلان نہیں کیا۔ اللہ نے امام بنائے پر کبھی یہ نہیں کہا کہ میں بھی امام ہوں۔ کائنات کا واحد منصب ہے ولایت، کہ جہاں اللہ نے ولی بنائے بھی ہیں اور اپنے آپ کو بھی ولی کہا ہے۔ آپ نے غور ہی نہیں کیا ہے۔ اگر اس استدلال میں بھی آپ خاموش رہے تو پھر میرے پڑھنے کا کیا فائدہ؟ اب یہ میں کوئی روایت نہیں سنا رہا ہوں، آیت سنیے، انما ولیکم اللہ ورسولہ، اللہ تمہارا ولی اور اس کا رسول تمہارا ولی، اور وہ ولی جس نے حالت رکوع میں زکوٰۃ دی ہو۔ کبھی اپنے آپ کو امام نہیں کہا، اپنے آپ کو کبھی رسول نہیں کہا، کبھی اپنے آپ کو نبی نہیں کہا، کبھی اپنے آپ کو خلیفہ نہیں کہا۔ اپنے آپ کو اگر کہا ہے وہ ولی، وہ منصب جو انسانوں کے پاس بھی ہے جسے ولایت کہا جاتا ہے، اس ولایت میں اللہ نے اپنے آپ کو بھی رکھا۔ میں بھی تمہارا مولا، میرا رسول بھی تمہارا مولا، اور وہ تمہارا مولا جس نے حالت رکوع میں زکوٰۃ دی۔ آپ غور نہیں کر رہے حضرت؟ کائنات کے عظیم ترین منصب کا نام ہے ولایت، سب سے عظیم منصب کا نام وہ کیا ہے؟ ولایت۔ یہ وہ منصب ہے کہ جس میں اللہ انسانوں کے ساتھ شریک ہے۔ دیکھیے اگر بات بہت محکم ہے، بہت نازک سے بہت قریب سے گزارنا چاہتا ہوں، تو اللہ نے خلیفہ بنائے ہیں پر کبھی اپنے خلافت کا اعلان نہیں کیا۔ اگر کسی کے ذہن میں ہو کہ خلافت و امامت ایک ہی منصب ہے تو یہ غلط فہمی ہے۔ یہ پانچوں منصب الگ ہیں، اللہ نے قرآن میں الگ الگ انداز میں رکھے۔ کل میں نے عرض کیا کہ بنیاد خلافت کا جو مومنین تشریف فرما تھے وہ بہتر جانتے ہیں کہ خلیفہ کون بنے گا۔ آج میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ خلیفہ کون نہیں بنے گا۔ اس بات پر کہ خلیفہ کون بنے گا، آج میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ خلیفہ اور امام کون نہیں بنے گا۔ البتہ یہ بھی واضح کر دوں، حضرت ابراہیم کے بارے میں حضرت ابراہیم خلیفہ نہیں تھے، حضرت ابراہیم امام تھے۔ قرآن واضح اعلان کر رہا ہے انی جاعلک للناس اماما، ابراہیم ہم نے آپ کو انسانوں کا امام بنایا۔ لہذا ایک جملہ میں عرض کر سکتا ہوں، میں نے عرض کیا تھا، کل میں بتا چکا ہوں کہ بنیاد خلافت کیا ہے۔ 3 خلیفہ ہیں قرآن مجید میں جن کی خلافت کا اعلان نام لے کر ہوا، آدم ہے، داؤد ہے اور ہارون ہے، اور ان کی بنیاد خلافت بھی بتائی کہ اللہ نے انہیں خلیفہ بنایا ہے۔ اب سوال جو میں عرض کر رہا ہوں کہ کل بیان ہو چکا کہ خلیفہ کون بنے گا، آج ہے کہ کون نہیں بنے گا۔ تو قرآن مجید ارشاد ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم، امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء وَيَجْعَلَكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ۔ اب یہ آیت کی برکت اور رحمت یہ ہے کہ اگر مریض کے لیے پڑھی جائے تو شفا یابی نصیب ہو، تنگدستی کے لیے پڑھی جائے تو تنگدستی سے نجات حاصل ہو، اور مفلسی و پریشانی کے لیے پڑھی جائے تو مفلسی و پریشانی سے نجات حاصل ہو۔ تمہید سے میں گزر چکا ہوں۔ ارشاد الہی ہوا امن یجیب، کون ہے اس کائنات میں، اس عالمین میں، اس سنسار میں، اس دنیا میں جو مضطر کی، بے بس کی، لاچار کی، مظلوم کی آواز کو سنتا ہے۔ وَإِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ، جب وہ مضطر انسان، بے بس انسان، لاچار انسان، مظلوم انسان آواز دیتا ہے تو بس وہی اللہ ہے جو ان کی آواز کو سنتا ہے۔ آیت کا دوسرا فقرہ سن لیجیے۔
وَيَجْعَلْ لَكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، اور یاد رکھو وہی اللہ ہے جو آپ کو زمین کا خلیفہ مقرر کرتا ہے۔ ارے بھائی قرآن ہے، حضور ہے، وہی تو ہے جو خلیفہ مقرر کرتا ہے۔ یہی تو ہمارا جھگڑا ہے، ہم تو ابتدا سے یہی کہتے آئے ہیں کہ خلیفہ اسے ہی مانیں گے جسے اللہ نے بنایا ہو۔ قرآن بھی بار بار یہی کہہ رہا ہے کہ یاد رکھو وہی ہے جو خلیفہ مقرر کرتا ہے۔ آیت ایک ہے اور بہت ادنا سا مفہوم پیش کر رہا ہوں، اسی میں اللہ اظہار کر رہا ہے تو کون نہیں بنے گا۔ دو آیت اس کے بعد اور عرض کرنا ہے۔ آیت کا پہلا فقرہ، آیت کا پہلا موضوع، صاحبان ادب بیٹھے ہوئے، آیت کا پہلا ٹکڑا مستریت، لاچاریت اور مظلومیت کے متعلق، اور آیت کا دوسرا فقرہ خلافت کے متعلق۔ آیت ایک ہے، پہلو دو ہے، آیت ایک ہے، موضوع دو ہے۔ اگر جملہ بھی نہیں پہنچا تو پھر ایک جملہ صرف کرتا چلو۔ اللہ مسلمانوں کو ایک ہی آئینے میں دو چہرے دکھا رہا ہے، میں غور نہیں کر رہے یہاں پہ۔ آیت ایک ہے، موضوع دو ہے۔ آیت کا پہلا موضوع ہے مظلوموں کے لیے، اور آیت کا دوسرا موضوع ہے خلافت کے لیے۔ ایک ہی آیت میں مظلوموں اور خلافت کا ذکر کر کر اللہ مسلمانوں کو بتا رہا ہے کہ کائنات میں مظلوم تو خلیفہ بن سکتا ہے پر ظالم خلیفہ نہیں بنے گا۔ دو آیتیں میں سنانا چاہتا ہوں۔ کائنات میں مظلوم تو خلیفہ بن سکتا ہے پر ظالم خلیفہ نہیں بنے گا۔ پہلی آیت سن لیجیے، کل بھی سن چکے ہیں لیکن مفہوم بدل رہا ہوں۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں روئے زمین پر خلیفہ بنانے والا ہوں۔ کائنات کے جاہل سے جاہل مسلمان کا بھی اللہ پر اتنا یقین تو ہے ہی کہ اللہ جو کرتا ہے وہ اچھا کرتا ہے۔ اگر کسی کا نقصان بھی ہو جائے تو دلاسا یہی تو دیتے ہیں کہ بھائی گھبراؤ نہیں، اللہ جو کرتا ہے وہ اچھے کے لیے کرتا ہے۔ تو اتنا یقین تو مسلمان کا اللہ پر باقی ہے، یہ اعتماد تو ہے نا۔ تو فرشتے تو پھر بھی نور سے بنے ہیں، اطاعت گزار ہیں، متقی ہیں، پرہیزگار ہیں۔ کیا فرشتوں کو یقین نہیں ہے کہ اللہ جو کرے گا وہ اچھا کرے گا؟ کہ یقین ہے تو جب اعلان خلافت ہو رہا ہے تو کہہ کیوں رہے ہیں میں یفسد پروردگارا، پھر ایسی مخلوق خلق کر رہا ہے جو خونریزی برپا کرے؟ کہ یہ سوال نہیں کر رہے ہیں پھر، بلکہ خلافت کی بنیاد رکھی جا رہی ہے، اور بنیاد ہی پہ objection اٹھا کے بتا رہے ہیں کہ خونریزی کرنے والے کبھی خلیفہ نہیں بنیں گے۔ نتیجہ نکالتے جائے اور پھر ایک مفہوم کی طرف میں آ رہا ہوں، خونریزی کرنے والے کبھی خلیفہ نہیں بنیں گے۔ دوسرا منصب ہے امامت۔ امامت، انی جاعلک للناس اماما، اس کائنات میں سب سے پہلے امامت ملی حضرت ابراہیم کی۔ سب سے پہلے امام کون ہے؟ لیکن محدود امامت ملی۔ ذرا غور کیجیے گا، اللہ نے قید لگائی میں نے تمہیں انسانوں کا امام بنایا، کائنات کا نہیں۔ آپ نے غور ہی نہیں کیا ہے۔ پہلی امامت ملی پر محدودیت کے ساتھ، فاؤنڈیشن لیمیٹڈ ہے، باؤنڈریز ہے۔ ہم نے آپ کو کس کا امام بنایا؟ للناس امام، انسانوں کے، کائنات کے امام نہیں، انسانوں کے امام۔ یہی فضیلت تو علی کو ابراہیم سے بلند کرتی ہے۔ اگر زمانہ یہ پوچھنے لگے کہ حضور علی بھی امام ہے، ابراہیم بھی امام ہے، تو دونوں برابر ہوئے؟ بالکل نہیں۔ ابراہیم صرف لوگوں کے امام ہے، علی کائنات کا امام ہے، ساری کائنات کا۔ پہلی امامت کسے ملی؟ حضرت ابراہیم کو۔ جاعلک للناس اماما، ابراہیم ہم نے آپ کو انسانوں کا امام بنایا۔ اب یہاں ایک جملہ جو میری
موضوع سے مربوط ہے تو آواز آئی، ابراہیم نے ہاتھ بلند کی، دعا کی، پروردگارا یہ عہدہ میری ذریت میں رکھنا۔ یہی لفظ ہے، اولاد ترجمہ نہیں کرنا۔ واہ 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 یہ جو صاحبان ادب ہے وہ ذرا جملوں کی لطافت کو محسوس کریں۔ واہ واہ ذریت اولاد نہیں ہوتی ہے، بے شک بے شک ذریت وہ ہوتی ہے جو اہل ہوتی ہے۔ واہ 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 حضور ابھی بھی لفظ نہیں پہنچے، میں آسان لفظ استعمال کروں تاکہ وضاحت ہو جائے۔ میں کیا کروں، میرے پاس الفاظ نہیں ہے سمجھانے کے لیے، یہ کہہ دوں ذریت نالائق نہیں ہوتے ہیں، ذریت نبی کی وہ ہوگی جو لائق ہو۔ جیسے اللہ نے نوح سے وعدہ کیا تھا ہم تیری ذریت کو بچائیں گے، وعدہ کیا ہے؟ ذریت کو بچائیں گے، پر بیٹا پھر بھی بڑا۔ اس کا مطلب یہ اولاد ذریت نہیں ہوتی ہے، ذریت ہوتی ہے اہل، جو نبی کے منصب کو سنبھالنے کی صلاحیت رکھتا ہو، جو نبی کی میراث کو سنبھالنے کی صلاحیت رکھتا ہو، اسے کہا جاتا ہے ذریت۔ ابراہیم نے یہ دعا نہیں کی کہ عہدہ میری اولاد میں رکھنا، دعا کیا ہے؟ ذریت میں رکھنا۔ اور اللہ نے ابراہیم کی دعا پہ مہر لگا دی، کیا کہا؟ لا ینال عہد الظالمین۔ ابراہیم اس عہدے پر ظالم نہیں آئے۔ اب اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ابراہیم کی بات کاٹی ہے اللہ نے تو نعوذ باللہ غلط فہمی ہے۔ یہ تو اللہ نے ابراہیم کی بات پر مہر لگائی ہے۔ اگر ابراہیم دعا کرتے اولاد کے لیے تو بات کٹ جاتی۔ ابراہیم نے مانگا ہے ذریت کے لیے، اور اللہ نے بھی یہی کہا کہ ظالم نہیں آئیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ جانتا ہے نبوت کی ذریت ظالم نہیں ہوتی۔ میں شاید بہت ٹف موضوع لے کے چلا ہوں۔ ذریت جو ہے ابراہیم نے مانگا کیا ہے؟ ذریت۔ اور اللہ نے غیر کیا لگا، اس سے دو باتیں واضح ہو گئی۔ ایک نتیجہ میں دے رہا ہوں آپ کا، لا ینالو عہد الظالمین۔ ابراہیم اس عہدے پر ظالم، تو ظالم یہ اعلان ہوا ہے نا قرآن کا کہ ظالم نہ امام بنے گا، اور پیچھے بھی اعلان ہو چکا ظالم نہ خلیفہ بنے گا۔ دیکھیے بہت نازک سا نتیجہ دینا چاہتا ہوں، ظالم نہ امام بنے گا، ظالم نہ خلیفہ بنے گا۔ تو جہاں قرآن ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ ظالم نہ امام بنے گا، ظالم نہ خلیفہ بنے گا، وہاں قرآن یہ بھی تو بتائے گا نا کہ ظالم ہوتا کون ہے۔ میں بہت ساری وجہ ہے، ایک آیت میں پیش کرنے جا رہا ہوں۔ قرآن میں بہت ساری آیتیں، ایک آیت پیش کر رہا ہوں، اور اس آیت کا وزن آپ کی سماعت کی میزان میں رکھنے جا رہا ہوں۔ میرے خیال سے 5ویں آیت پڑھنے جا رہا ہوں، جہاں قرآن یہ بتا رہا ہے کہ ظالم نہ خلیفہ بنے گا، ظالم نہ امام بنے گا، وہاں قرآن بتائے نا کہ ظالم کسے کہتے ہیں۔ تو سورہ عنکبوت آگے بڑھا، اور عنکبوت کی 49ویں آیت میں آواز ہے کیا؟ وَمَا يَجْحِدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الظَّالِمُونَ۔ دیکھو کائنات میں جو بھی ہماری آیتیں جھٹلا دے وہ ظالم ہوگا۔ مجھے نہیں معلوم ہے کہ ابھی آپ کے ذہن تک بات پہنچی ہے یا نہیں پہنچی ہے۔ جو بھی ہماری آیتیں جھٹلا دے وہ کیا ہوگا؟ ظالم ہوگا۔ اور صرف ظالم ہی نہیں ہوگا بلکہ اسی سورہ کی 47ویں آیت پھر ارشاد ہوا وَمَا يَجْحِدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الْكَافِرُونَ۔ دیکھو جو آیتیں جھٹلائے گا وہ ظالم تو ہوگا ہی، ساتھ میں کافر بھی ہوگا۔ آیتیں جھٹلانے والا کافر بھی، آیتیں جھٹلانے والا ظالم بھی، نہ ظالم خلیفہ بنے گا نہ کافر خلیفہ بنے گا۔ 1400 سال سے لے کر اب تک شیعہ یہی تو سمجھاتے آئے ہیں فاطمہ دربار میں حق مانگنے نہیں گئی تھی، بات بتانے گئی تھی۔ بی بی طلحہ آیتیں سنا حق مانگنے نہیں گئی تھی، بلکہ ظالموں کے چہروں سے نقاب اتارنے گئی تھی، اس لیے کہ بی بی آیتیں سنا رہی تھی اور وہ چھٹلا رہا تھا تاکہ قیامت تک کے
یہ فیصلہ ہو جائے جو آیتیں جھٹلائے وہ کافر ہے اور کافر خلیفہ نہیں بنتے. خلافت میں بی بی نے قیام کیا. قرآن بار بار کہہ رہا ہے کہ ظالم خلیفہ نہیں بنے گا اور بی بی کی اوقات بتانے نہیں ہے. جنہیں آپ خلیفہ مانے وہ تو قرآن کی آیات کا منکر ہے. حضور ذرا محسوس کریں ایسی آیات کے کہ جن میں شک بھی کر دیا جائے تو بھی کافی شک اور وہاں تو انکار ہو رہا ہے. اب اگر آپ معرفت کی انتہا پر آ کر آخری فکرہ کہتے ہیں اگر یہ جو قرآن کریم کی آیات ہے یہ عظیم ترین آیات ہے لیکن یہ آیت سبرا اللہ کی آیت کبرا کا نام ہے فاطمہ. آپ نے غور ہی نہیں کیا ہے. میں نے کہا کہ معرفت کی آخری انتہا تک جملہ پیش کر رہا ہوں. اللہ کی آیت کبرا کا نام ہے فاطمہ. تو جس نے فاطمہ کو جھٹلایا ہو کیا تصور کیا جا سکتا ہے؟ تو حضور بہت نازک سی بات ہے. اچھا کافر ہے جو آیت جھٹلائے وہ ظالم ہے. جو آیت جھٹلائے وہ کافر ہے. اجازت دے تو ایک آیت کو عرض کرتا چلو. میں سمجھتا ہوں کہ موضوع چاہے وہ شاید یا تو آپ کے مزاج کا نہیں ہے یا میں ایکسپلین نہیں کر پا رہا. ایک اجازت دے ایک آیت سناتا چلو. اب آیت ہے تو اس لیے پڑھ بھی رہا ہوں. روایت ہوتی تو نہ پڑھتا. حضور روایت پہ اکثر لوگ کشمکش میں آ جاتے ہیں کہ یہ صحیح ہے بھی یا نہیں اور پھر وہ استدلال مانتے ہیں حوالے مانتے ہیں اور یہ وہ سب باتیں. اور اگر حوالے دے بھی دیے جائیں تو پھر ایک سوچ اور یہ آتے ہیں یہ ضعیف ہے نا. لہذا آیت کو ضعیف کہنے کی ہمت کسی میں نہیں ہے. اس لیے کہ جس نے ضعیف کہہ دیا وہ خود ضعیف ہو جائے گا. وہ کہاں سے مضبوط رہ جائے گا. لہذا آیت ہے اس لیے پیش کر رہا ہوں. اب اکثر یہ بھی ہے کہ ہمارے یہاں بڑا چلن چلا ہوا ہے کہ حضور منبر سے جو ہے وہ کچھ نام ایسے تو نہیں لینے چاہیے جیسے نجس جانور کا نام. اب میرا آپ سے ایک سوال ہے. میری زبان کی حیثیت کیا ہے؟ کیا اوقات میری زبان ہے؟ کائنات میں سب سے افضل ترین زبان ہے زبان رسالت. اور کائنات کی اللہ عظیم ترین کتاب کا نام ہے قرآن مجید. تو قرآن میں لفظ آیا ہے اس لیے پڑھ رہا ہوں. کسی میں ہمت ہے تو کہتے ہیں کہ اس کا پڑھنا ثواب نہیں. مجھے نہیں معلوم ہے کہ آپ کتنے سناٹے میں چلے گئے. کسی میں ہمت ہے تو کہے کہ قرآن کی فلاں آیت کا پڑھنے میں ثواب نہیں ملے گا. قرآن کے ہر لفظ پہ پڑھنے کا ثواب ملے گا چاہے لعنتوں کا ذکر ہو یا صلواتوں کا ذکر ہو. قرآن ہے اس لیے پڑھ رہا ہوں. سنیے آیتیں جھٹلانے والا ظالم. آیتیں جھٹلانے والا جو آیتیں جھٹلائے وہ ظالم. جو آیتیں جھٹلائے وہ کافر. اللہ نے ظالم اور کافر کہہ کے چھوڑا ہی نہیں. آخری انتہا تک لے جا کر مارا. حسرتوں کی آخری انتہا. تو کیا ہے سنیے. عربی زبان میں دو لفظ ہیں. ایک مثل ہے اور ایک مثل. مثل یعنی صورت میں ایک جیسا ہوگا. مثل یعنی کردار اور کوالٹی اور صفات میں ایک جیسا ہوگا. مثل تو اللہ نے لفظ مثل رکھا ہے مثل نہیں رکھا. کا مسئلہ ہوں وہ کردار میں اس کے جیسا ہے. کون کس کے جیسا ہے؟ کمثل الکلب وہ کردار میں کتے جیسا ہے. حضور آیت ہے اس لیے میں کر رہا ہوں. روایت ہوتی تو چھوڑ دیتا. آیت ہے وہ کردار میں کتے جیسا ہے. اور اللہ نے کہا کتا نہیں کہا بلکہ کتے کی بھی ڈیفینیشن کی. کیسے کتے جیسا ہے؟ ایسے کتے جیسا ہے جسے بلاؤ تو بھی زبان لٹکا لیتا ہے جسے بھگاؤ تو بھی زبان لٹکا لیتا ہے. آیت ہے اللہ ڈیفینیشن کر رہا ہے. کس کے جیسا ہے؟ کتے جیسا ہے. اب ہے کون یہ؟ اب وضاحت کی
کمثلی قوم الذین کذبوا بآیاتنا، جس قوم نے بھی میری آیتوں کو جھٹلا دیا. بھائی سناٹے میں ہیں آپ، بہت خاموشی میں ہیں آپ. قرآن ہمیں جس قوم نے بھی میری آیتوں کو جھٹلا دیا، وہ کس کے جیسے ہے؟ نجس جانور جیسے. تو یہ تو توحید کی بات ہے، یہ اللہ کی بات ہے. اللہ نے اپنی معجز نما کتاب، پاک و پاکیزہ کتاب، نہ جانے کسے کتا کہا ہے، اور کہا ہے قرآن مجید میں 7 مقام پر 7 آیتیں. کیا نبی نے کسی کو اپنی زبان سے کہا؟ نبی پہ کوڑا ڈالا گیا، نبی نے کہا. نبی کو مکے سے نکالا گیا، نبی نے کہا. نبی سے پہلی جنگ ہوئی بدر، نبی نے کہا. دوسری ہوئی احد، نبی نے کہا. جنگ سلسلہ جاری و ساری کہا. نبی کے دروازے کے سامنے کانٹے بچھائے گئے، نبی نے کہا. جادوگر کہہ کے پتھر مارے گئے، نبی نے کہا. دیوانہ کہہ کے بچوں سے رسوا کرنا چاہا، نبی نے کہا. نہیں کہا پوری زندگی، پر ایک مقام نظر آیا پوری تاریخ میں جہاں نبی نے بھی کہا من لہٰذا کل، اس کتے کے مقابلے میں کون جائے گا؟ زندگی میں ایک مقام ہے نبی کی زندگی میں جہاں نبی نے کسی کو کہا ہے اس کتے کے مقابلے میں کون جائے گا. اب پوچھنے والے پوچھے کہ کیوں کہا ہے، تو جواب دینے والے کہتے ہیں چونکہ لڑنے آیا تھا، دشمن تھا. تو یہ کوئی نبی سے پہلی جنگ تو ہے نہیں. پہلے لڑنے اتبا بھی آیا، اتبا کو تو نہیں کہا. شیبہ بھی آیا، شیبہ کو تو نہیں کہا. ابو لہب تھا، ابو جہل تھا، ولید تھا، خالد تھا. میں کس کس کے نام گنواؤں ہیں؟ وہ بھی تھے جنہیں مکے سے کہیں باہر کر دیا گیا، وہ بھی تھے جنہیں مدینے سے باہر نکال دیا گیا. تو نبی نے کہا تو نہیں کہا. لڑنے مرحب بھی تھا، انتر بھی تھا. کس کس کے نام گنوائے جائے حضور ہے، یہ سب لڑنے آئے ہیں نا. تو نبی نے کسی کو تو نہیں کہا. اس کا مطلب یہ ہے کہ لڑنے کی وجہ سے نہیں کہا. صاحب الدرۃ الصاغبہ نے حوالہ بھی دے رہا ہوں، اپنی کتاب میں لکھا ہے. اور تفسیر سن لیجئے، آیت اللہ ابراہیم ابن جدی کی تفسیر جوامع الجامع، انہوں نے بھی یہی لکھا کہ جب عمرو بن عبدمت خندق کود کر آ گیا اور اس نے للکارا کیا محمد کے لشکر میں کوئی بہادر نہیں، تو نبی خاموش رہے. علی اٹھے تو نبی نے بٹھا دیا. پوری جگہ آپ کے ذہن میں ہے، بس ایک نتیجہ فکر ہے جو پیش نظر کرنے جا رہا ہے. پھر اس نے کہا کہ مسلمانوں کا یقین کامل ہے کہ جہاد کرنے سے جنت ملتی ہے. آؤ میں جنت بانٹنے آیا ہوں، یا تو میرے ہاتھوں مر کے جنت میں چلے جاؤ یا مجھے مار کے جنت حاصل کر لو. تب بھی نبی خاموش رہے. یہ پھر للکارتا رہا. اب ایک فقرہ جو روایت میں ملا، انہوں نے لکھا کہ جب اس نے اپنا نیزہ نبی کے خیمے کے دروازے پہ مارا تو نبی نے فوراً فرمایا من لہٰذا کل، اس کتے کے مقابلے میں کون لائے گا؟ اگر آپ میں سننے کی اتنی ہی تاب ہے تو مجھ میں بھی بس پڑھنے کی اتنی ہی تاب ہے. اگر جملے کی بار بار تکرار ہونا ہے تو ایک دفعہ کر دیتا ہوں. جب اس نے اپنا نیزہ نبی کے خیمے کے دروازے پہ مارا، دروازے پہ مارا، دروازے پہ مارا، تو نبی نے فرمایا اس کتے کے مقابلے میں کون جائے گا؟ ارے بھائی رسول نے اس بات کا اعلان کیا نا کہ جو معصوم کے دروازے کو اذیت دے وہ رسالت کی نظر میں کتا ہے. تاریخ میں نجی سلیم جانور سے تشبیہ دی گئی. نجی سلیم جانور سے. اچھا یہ نجاست کی بات ہے تو ایک دوسرا درس کرتا چلا. کتا تو نجیس ہے کہ نہیں؟ میں یہ قرآن کا احترام بتا رہا ہوں. قرآن باہر سامنے دیوار پر کوئی کتا لکھ دے، گلی کے بچے اس پہ ڈھیلے مارے، چپل مارے، کسی کو کوئی اعتراض ہو؟ اس لیے کہ کتے کے نام ہے. لیکن آپ میں سے کوئی ایسا ہے جو پورے قرآن مجید میں سے جہاں لفظ کلب لکھا ہوا ہے کتا، اس لفظ کو بنا وضو کے چھو دے؟
परवरदिगार से, परवरदिगार पूरे कुरान को नहीं छुएंगे, बस इस लफ्ज को छूने दे, चुके नजीस जानवर का। हजूर आप तो कह रहे हैं कि निजासत की बात नहीं है, अगर तुम पाक हालत में भी हो तो भी बिना वजू के नहीं छू सकते। तब परवरदिगारा ये तो नजीस जानवर का नाम है, इसे छूनेंगे तो क्या हो जाएगा? का नाम जरूर नजीस जानवर का है, पर अब तहारत के समंदर में है। काश लफ्ज़ हो जाता ना मेरे साथ हो जाता। ये तो मैंने उन लोगों के लिए कहा है जो कहते हैं हजूर इनमें थोड़ी कमी ये है, इन्हें कैसे संभाला जाएगा? अरे जब नजीस जानवर तहारत के समंदर में आ जाए, वो तो नाई का एहतराम हो जाए, वो तो आला मोहम्मद के सफीने में आ जाए। ये बात है तो लिहाजा करता चलो। इस्लाम में इनको 11 निजासात है, ऐसे निजासत ऐसी निजासत कि जो किसी को छू ले, जिसने छुआ है वो भी नजीस हो जाए। है ना? और जरा सुनिए कुरान की करीम की एक आयत है मुशरिकों के लिए, इन्नमल मुशरिकूना नजस, ये सारे मुशरिक हैं वो नजस है ना। बेहतर जानते हैं आप, नजीस और नजस का फर्क भी जानते हो। नजीस वो है जिसे पानी से पाक किया जा सकता, नजस वो है वो जब तक पाक नहीं होता जब तक उसमें इनकलाब ना आ जाए, जब तक वो मुनकलिब ना हो जाए, जब तक वो अपनी असल हालत को ना खो दे, तब तक नजस पाक नहीं होता। नजीस को पाक किया जा सकता है पानी के जरिए, आग के जरिए, मट्टी के जरिए, लेकिन नजस पाक नहीं होता। जैसे काफिर नजस है, सुबह से शाम तक नहाता रहे, हम भी देखें कैसे पाक हो जाएगा। जैसे कुत्ता नजस है, आप सुबह से शाम तक समझ से भी चलाते रहे, देखें कैसे पाक हो जाएगा। तो नजस पाक नहीं होता जब तक उसमें इनकलाब ना आ जाए, जब तक वो मुनकलिब ना हो जाए, यानी जब तक काफिर का दिल बदल ना जाए, जब तक मुश्रिक का दिल बदल ना जाए। अब मेरा आपसे एक सवाल, क्या शरीयत में नजिस के सलाम का जवाब वाजिब है कि नहीं? शरीयत में नजिस के सलाम का जवाब वाजिब है, लेकिन नजस के सलाम का जवाब वाजिब नहीं। समाजे में है मसलन कोई शख्स बाहर से आ रहा, किसी बच्चे ने नाली में ढेला मारा, छींक आई मेरे लिबास पर आई, लिबास नजिस, मेरे जिस्म पर आई, मेरा जिस्म नजिस। अगर मैं किसी को सलाम करूं तो क्या मेरे सलाम का जवाब वाजिब है कि नहीं है? वाजिब है। इस्लाम में नजिस के सलाम का जवाब वाजिब है, नजस के सलाम का जवाब वाजिब नहीं। हम और आप वाजिब छोड़ सकते हैं, लेकिन मासूम वाजिब नहीं छोड़ता। अगर अभी भी आप खामोश रहे तो मेरे पहले का क्या फायदा? अगर फातिमा किसी के सलाम का जवाब ना दे तो समझ लेना सामने वाला नजस है। इसलिए मासूम वाजिब नहीं छोड़ता। बीबी हुज्जते खुदा का नाम है, हुज्जते खुदा का नाम, और हुज्जते खुदा वाजिब नहीं छोड़ सकते। अगर सैयदा किसी के सलाम का जवाब न तो समझ लेना सामने वाला ऐसा नजस है जिसे पानी पाक नहीं कर सकता। सामने वाला ऐसा नजस है कि जिसे सारी दुनिया भी चाहे मिलकर पाक करना तो पाक नहीं कर सकते। सैयदा ने किसी के सलाम का जवाब नहीं। हम ये तो कहना जानते हैं आपके कौन है और कौन नहीं, लिहाजा एक जुमले की तरफ और इशारा करता चलो। चूंकि बात यहाँ दवाई है तो एक जुमला और अर्ज करता चलो। देखिए चूंकि बात बीबी की है तो लिहाजा ये जरा समझ लीजिए, ये एक बहुत बुनियादी बात है। कल मैंने अर्ज किया था तो अर्ज करना, एक मसला है जिसे फितक कहा जाता है।
تاریخ اسلام کی یہ واحد پراپرٹی ہے جو آج تک پینڈنگ نہیں. آپ نے غور ہی نہیں کیا. اسلام کی ہر پراپرٹی کا بٹوارا ہوا یا ہر پراپرٹی کے وارث نظر آئے. مسلمانوں کے یہاں آج تک یہ واحد پراپرٹی ہے جو پینڈنگ ہے. اس کی وجہ سن لیجیے. وجہ کیا؟ بہت نازک سا جملہ چونکہ بزرگان بیٹھے ہوئے اس لیے میں یاد کر رہا ہوں. وہ کیا ہے؟ آل محمد کے گھرانے سے بعد نبی کے جانے کے بعد جو سب سے پہلا حق چھنا وہ کیا ہے؟ آل محمد کے گھرانے سے جو سب سے پہلا حق چھنا وہ ہے حق علی، اور دوسرا حق چھنا حق زہرا. دیکھیے اسے سمجھنا بہت ضروری ہے. پہلا حق کیا چھنا ہے؟ حق علی، منصب، خلافت. تو پہلا حق کیا چھنا ہے؟ حق علی. یہ بہت نازک سا جملہ ہے. فطرت پر قبضہ ہی اس لیے کیا گیا تھا تاکہ لوگوں کے ذہنوں کو خلافت کے مدعے سے ڈائیورٹ کر سکیں. جو ذرہ برابر بھی سیاست کو سمجھتے ہیں وہ اس بات کو محسوس کریں گے. میں جوانوں کے لیے آسان سے جملہ کہتا ہوں. مارکیٹ میں ایک بڑی خبر تبھی لائی جاتی ہے جب بڑی خبر کو چھپایا جا رہا ہو. لوگوں میں چرچا تھا یہ تو حق علی تھا. حق علی سے ذہن کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے فوراً حق چھینا گیا. تو کیا ہے؟ اور میں نے کل عرض کیا تھا جناب سیدہ کو ملا 7 ہجری اور چھینا 11 ہجری. بی بی کے پاس کتنے سال؟ 4 سال یا 3.5 سال کی روایت ہے. اب اسے سمجھیے بہت نازک سا جملہ ہے. اگر پہنچ جائے تو بہت مہربانی ہوگی. 3 سال جناب 3.5 سال جناب سیدہ کے پاس. وہ جو فدا ہے اس کی انکم کیا ہے؟ ہمارے یہاں تو 1,20,000 درہم تک سالانہ لکھی ہوئی ہماری کتاب. لیکن اہل تسنن کے یہاں علامہ شبلی نعمانی میں جو انکم لکھی ہے وہ 40,000 درہم. کتنی؟ اسے سمجھیے. اس انکم کو سمجھ لیجیے اور اس وقت کی اکنومی کو سمجھ لیجیے تو سارا ادھر کھل جائے گا. 40,000 درہم ایئرلی سالانہ. کتنے؟ ہمارے یہاں تو زیادہ ہے لیکن آپ 40,000 پر ہی بات کریں. 40,000 اگر 40,000 کو منتھلی ڈیوائیڈ کریں تو 3,500 کے اراؤنڈ جاتی ہے. 3,500 درہم منتھلی انکم ہے جناب سیدہ کی. کتنے سال تک؟ ذرا اسے محسوس کریں کتنے سال تک. یہ آپ نے سنی انکم. اب اس وقت کی اکنومی سمجھیے. اگر اکنومی سمجھ میں آ گئی تو اس وقت کی کرنسی سمجھ میں آ گئی تب سمجھ میں آئے گا اس انکم کی ویلیو کیا ہے. ذرا سمجھیے. آپ گھر بار چلانے والے لوگ ہیں, اخراجات اٹھانے والے لوگ ہیں نا. اس وقت کی جو کرنسی ہے اس کی جو اکنومی ہے 1 سے 1.5 درہم میں ایک فیملی کا پورے دن کا گزارا ہو جاتا ہے. 1 سے 1.5 درہم ہے نا. اور اگر رویل خرچ کیا جائے تو پر ڈے کا 5 درہم خرچ ہوتا ہے. جناب بہلول 4 درہم کماتے تھے اپنے زمانے میں ایک دن کے لیے, اور 4 درہم میں سے 1 درہم اپنے پاس رکھتے تھے. ایک یتیموں کو, ایک مسکینوں کو دیتے تھے اور ایک بیواؤں کو دیتے تھے. یعنی اپنی کمائی کا 25% اپنے پاس رکھتے تھے. ذرا محسوس کریں. اور 1 درہم میں پورے دن کا گزارا کرتے تھے. یہ جناب بہلول کی زندگی تھی. 4 درہم پر ڈے انکم کے اعتبار سے ہے نا. ٹوکریاں بکتے تھے اور انہیں فروخت کرتے تھے. تو 5 درہم میں ایک رویل خرچ ہوتا ہے ایک فیملی کا. آپ 10 درہم پہ بات کریں. اگر 10 درہم پر ڈے خرچ ہو رہے ہیں تو منتھلی خرچ کتنا ہوگا؟ 300 درہم, 150 درہم, 150 درہم. انکم کتنی ہے؟ 3,500 درہم. منتھلی خرچ کتنا ہے؟ ہائیسٹ خرچ بتایا میں نے آپ کو
ذرا محسوس کیجیے گا 300 400 500 انکم کتنی ہے آپ سمجھیے گا ذرا سا اگر یہ چولہا پہنچ گیا تو حضور میرے پاس عدالت کے لیے اس سے بڑا فکرہ نہیں ہے جس کے گھر میں 3,500 منتھلی انکم کا پیسہ تھا اس کا شوہر علی مزدوری کرنے جاتا ہے آج کے یہ لفظ میں سمجھا پاتا خدا میرے لفظوں کو توفیق دے کہ میں آپ کے سینوں تک یہ بات پہنچا سکوں یہ لفظ جو آیا ہے یہ جو میں نے لفظ کہا اس کی بھی میں وضاحت کروں گا مزدوری کیوں کرتے ہیں علی سنیے اس کی بھی ایک وجہ ہے علی مزدوری کیوں کرتے ہیں کائنات کا شہنشاہ کاٹ کر بوریے پر بیٹھ کر دونوں جہاں پر حکومت کرنے والا علی اکثر جوانوں کے ذہن میں آ جاتا ہے کہ جن کے قبضہ قدرت میں ساری کائنات ہے وہ مزدوری کیوں کرتے ہیں تو ہمیشہ ایک فکرہ ہے جو میں عرض کرتا ہوں یاد رکھنا وہ یہاں جینے نہیں آئے تھے وہ بتانے آئے تھے جیا کیسے جاتا ہے آج کے نصب ہو جاتا اور یہ محکم دلیل تھی میرے پاس وہ یہاں جینے نہیں آئے تھے وہ بتانے آئے تھے جیا کیسے جاتا تو جس کے گھر میں 3,500 درہم منتھلی انکم ہو ان کا شوہر مزدوری کرنے جاتے آب کاشی سمجھتے ہیں نا پانی لینا کنویں کھودنا ہے نا مولا کائنات کا کام تھا آب کاشی ذرا سنیے اب ایک جملہ سنیے تو کیا جناب سیدہ اس انکم میں سے مولا کائنات کو نہیں دیتی تھی نعوذ باللہ کا مسئلہ یہ ہے ہی نہیں اگر حقیقت لوگوں کو پتہ لگے تو پھر پتہ لگے پھر کا مسئلہ یہ ہے کہ جتنا بھی فدق سے انکم آتی تھی وہ سارا پیسہ جناب سیدہ وظیفے کی صورت میں مدینے کے تمام یتیم بیواؤں غریب مسکینوں میں تقسیم کر دیتی تھی ایک درہم بھی اپنے پاس نہیں رکھتی تھی اگر اپنی نتیجہ نہ پہنچا تو حضور میں قربان جاؤں آپ کی سناتوں پر اس کا مطلب یہ ہے کہ چھیننے والے نے فدق نہیں چھینا یتیم کے منہ کا نوارا سیرہ کیا کہتا ہے یہ بیت المال یہی کہتا تو نہیں ہے بیت المال ہے نا اب ایک جملہ سنو نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ نقل سننا باش اگر ایک لمحے کے لیے یہ مان بھی لیا جائے کہ یہ بیت المال تھا تو بیت المال پر کس کا حق ہوتا ہے مسلمانوں کا ایک جملہ نزاکت اس جملے کی محسوس کیجیے مسلمانوں کا حق نہیں ہوتا ہے بیت المال مستحق مسلمانوں کا حق ہوتا ہے یہ کاش کے لفظ سمجھ جاتے ہیں امیر مسلمان کا حق نہیں ہے بیت المال وہ مسلمان جو مستحق ہے جتنا اس کا حق ہے اتنا حق اسے ادا کیا جاتا ہے تو چھینا کس کے نام پر ہے مستحق کے نام پر یہ جملہ رائے گا نہ ہوگا مستحق یعنی یتیم یعنی بیوہ یعنی غریب ہے نا کس کے نام پر مستحق کے نام پر یعنی ایک پرانی پالیسی ہے کہ مستحق کے نام پر جتنا جمع کر سکتے ہو کر لو اگر آپ حالات حاضرہ میں زندگی گزار رہے ہیں تو میرے پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ایک پرانی سیاست اس کا یہ ایک جملہ تو میں بنا خوف اس مقام پہ رہتا ہوں اور کہوں گا کہے بنا رہے رہوں اس کا مطلب یہ جنہوں نے مستحق کا سہارا بنا کر اپنا بینک بیلنس بنایا ہو وہ فکر امیہ والے تو ہے فکر علی والے نہیں ہے اپنا بینک بیلنس بنایا یہی کہتے ہیں بیت المال ہے بیت المال ہے اب اس کی حقیقت سنیے یہ تو خطابت تھی حضور جو میں نے عرض کر دی اب روایت ہے اور تاریخ ہے یہ سننے کی سینہ کیا ہے کسی ایک کی ملکیت تو نہیں ہے نا بیت المال مستحق کی ہے سینہ کیا ہے بیت المال ہے 37 ہجری خلیفہ سلطان کے زمانے میں فدق کا بیانامہ دو لوگوں کے نام تھا مروان کے نام تھا اور خلیفہ سلطان کے بیٹے کے نام تھا
سوال یہ ہے کہ جب یہ یتیموں کا حق تھا تو رشتہ داروں کے بینامے کون؟ اگر آپ اس زمانے میں بھی ایسے نہیں رہے حضور، یہ اگر میں بہت زیادہ اوپنلی بات کروں تو پھر بہت دور تک بات چلی جائے گی. یہ تو وقت ختم ہو رہا ہے نا، یہ ایسے ہی نہیں ہو رہا. اعتراض جو ہوا کہ کسی وقت میڈیا کھول میں اس پہ قبضہ کر لوں اور میں دیکھ لوں، تو جب یہ بیت المال تھا تو سن 30 ہجری میں اس کے بینامے دو لوگوں کے نام تھے، دونوں رشتہ دار، ایک بیٹا ہے سن 40 ہجری آئی، فقیر شام کا زمانہ ہے. 40 ہجری میں پھر اس پراپرٹی کو بانٹا گیا اور 3 لوگوں کے نام ہیں. پہلے وہ 2 سابقہ لوگ اور پھر اس کا بینامہ ہوا یزید کے نام. تو فدا کے کتنے حصے دار ہوئے؟ 3 حصے دار. ہارون رشید بنی عباسیوں کا زمانہ ہے، اس نے چاہا کہ ایک سیاست کے فدا کو لوٹایا جائے. یہ ایک سیاست سے پر لوٹایا نہیں گیا. 130 ہجری میں پھر لوٹانے کی بات آئی، لوٹایا نہیں گیا. یہ پراپرٹی آج تک پینڈنگ میں پڑی ہے. کہاں ہے فدا؟ مکے سے مدینے سے 30 میل کے فاصلے پر، حجاز و مدینے کے درمیان. ذرا سنیے گا، یعنی قبضہ کس کا ہے؟ اگر ملک کی بات کی جائے تو سعودی کا. جملہ رائے نہ ہو جائے. اس زمانے کی بہت بڑی انکم سورس کا نام فدا تھا، اور اس زمانے کی بہت بڑی انکم سورس کا نام فدا نہیں. ذرا سنیے، اس زمانے میں تو چاہے سعودی اتنا رئیس و امیر ہے، ان کی اس کی انکم سورس دوسری چیزیں ہیں، وہ چاہے تو ایک ملک اور خریدے. اس زمانے میں بہت بڑی پراپرٹی تھی، اس زمانے میں بہت بڑی پراپرٹی کا نام فدا ہے. چلو جب نہیں دے سکتے تھے اب دے دو. بیچنا چاہتے ہو تو پیسہ لے لو. نہیں، آپ غور نہیں کر رہے ہیں. آپ یہ کہیں کہ یہ ہمارا حق نہیں تھا، ہم اسے بیچ رہے ہیں، جو پیسہ دینا چاہتا ہے پیسہ دے دو. اگر یہ بھی نہیں تو پھر ایک اور آفر ہے، آپ اپنے ہی پاس رکھو، بس یہ لکھ دو کہ یہ فاطمہ کا حق تھا. نہیں قربان جاؤ، حضور نہیں کریں گے. کیوں نہیں کریں گے؟ کہ اس لیے نہیں کریں گے کہ اگر اب دے دیا تو پچھلے سارے جھوٹے ثابت ہو جائیں گے. بھلے ہی پراپرٹی چھوٹی ہے پر قبضہ رکھنا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر انہیں سچا ثابت رکھنا ہے تو اسے قبضہ رکھنا ضروری ہے. یہی وجہ ہے کہ آج تک پینڈنگ میں اتنے سال سے اسے کھا کون رہا؟ سعودی. لیا کس کے نام پر گیا تھا؟ بیت المال. کھایا کس نے؟ آل سعود نے. حضور اگر جملہ پہنچ جائے تو یہ میں فطرت کی حقیقت بیان کر رہا ہوں. حضور کس کے نام پر لیا؟ یتیموں کے، غریبوں کی. کھایا کس نے؟ آل سعود نے. اب سمجھ میں آیا؟ اب سمجھ میں آیا کہ کبھی بھی سعودی ظالم کے خلاف بیان کیوں نہیں دیتا؟ اگر اس نتیجے پہ بھی آپ خاموش رہے تو پھر میرے پڑھنے کا کیا فائدہ؟ حضور سمجھ میں آیا کہ کبھی بھی سعودی نے ظالم کے خلاف بیان کیوں نہیں دیا؟ اس کی وجہ ہی یہ ہے، حرام کھانے والے کبھی حق کی ہدایت نہیں کرتے. حرام کھانے والوں نے کبھی حق کی ہدایت نہیں کبھی حق کی حمایت نہیں کر سکتے. یہ کلی فیصلہ ہے، یہ میرا نہیں، یہ میرا فیصلہ نہیں، یہ امام کا فیصلہ ہے. امام کا فیصلہ ہے. حرام کھانے والے کبھی حق کی حمایت نہیں کرتے. آپ سمجھیں، میری زبان قاصر ہے، ہو سکتا ہے میرے گناہ ایسے جس کی وجہ سے میری زبان کی تاثیر ختم ہو گئی اور میری باتوں کا اثر لوگوں پہ نہ ہو، یعنی میں تبلیغ کروں اور وہ متاثر ہوں. پر یہ تو غیر ممکن ہے کہ ایمان تبلیغ کرے اور اثر نہ ہو. یہ جملہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں، ذرا سنا. پہلے آپ معصوم کی زبان کی تاثیر سمجھیں.
معصوم کی زبان کی تاثیر یہ کہ معصوم اگر قالین پہ بنی ہوئی تصویر کو حکم دے، میں تاثیر بتا رہا ہوں، معصوم کی زبان کی تاثیر، تو تصویر جسم و جان کے ساتھ باہر آ جائے۔ معصوم اگر یہ کہہ کے مچا ہوں یہ دیوار سونے کی ہو جائے تو دیوار سونے کی ہو جائے۔ معصوم اگر سنگریزوں کو حکم دے تو سنگریزے کلمہ کو ہو جائے۔ اب اگر آپ کے ذہن آمادہ ہے تو جملہ سب کرنے جا رہا ہوں۔ یہ تو جتنی میں نے مثالیں دی ہیں یہ سب بے جان ہے۔ قالین بے جان، دیوار بے جان، کنکریاں۔ تو جب معصوم کی زبان کا اثر بے جان پہ ہو رہا ہے تو کربلا میں تو پھر بھی جاندار تھے۔ ذرا سوچئے میں جس منزل پر آپ کو لایا ہوں، پھر کربلا میں تو پھر بھی جاندار تھے۔ حسین جوان کا لاشا اٹھانے کے بعد بھی کہہ رہے ہیں میں تمہیں اپنی دعوت اسلام دیتا ہوں۔ اسی میں ہے حکمت جو کہے نعوذ باللہ نعوذ باللہ کہ تاثیر زبان امامت ختم ہو گئی، نعوذ باللہ۔ تو جب امام کی زبان کا اثر بے جان پہ ہو رہا تو کربلا میں تو پھر بھی جانتا۔ یہ عقدہ یہ راز واضح نہ ہوتا، یہ تو کرم ہے حسین کہ زمین کربلا پر کھڑے ہو کر اس راز کو بھی فاش کر دیا۔ امام نے بآواز بلند کہا کہ تم پر میری باتوں کا اثر اس لیے نہیں ہوتا کہ تمہارے شکم والے حرام سے بھرے ہیں۔ یعنی مال حرام کی خاصیت یہ ہے کہ حضور مولوی کو چھوڑیے امام کی بات کا اثر نہیں ہونے دیتا۔ یہ ہے مال حرام۔ ایک جملہ آیا ہے تو عرض کرتا چلا اور یہی کرتے مسائل کیے تھا۔ یعنی مال حرام کا کام یہ ہے کہ سننے کی اور سمجھنے کی صلاحیت چھین لیتا ہے۔ مال حرام نہ سننے دیتا ہے نہ سمجھنے دیتا۔ خطابت کا فکرہ ہے تو عرض کرتا چلا ہوں، نتیجتاً جملہ کہہ رہا ہوں۔ مال حرام نہ سننے دے گا نہ سمجھنے دے گا۔ اب قبر کے دہانے پر مولوی سے بچھا کر 30 دفعہ نہیں، پوری رات پڑھوائیے اسماعیل خان اور سمجھ۔ اگر کسی کا لوٹ کے مرا ہے، کسی کا لوٹ کے مرا ہے تو نہ سنے گا، یہ ایمان کی حدیث ہے، اور نہ سمجھے گا۔ لفظ بدلو تو یوں کہہ دو حضور جب عام بندے کا کوئی کھا کے مر جائے تو عالم یہ ہے تو جو حق کا زہرہ کھا کے مرے گا۔ امام یہی کہہ رہے کہ تم پر میری باتوں کا اثر اس لیے نہیں ہوتا کہ تمہارے شکم میں مال حرام ہوتا۔ اگر مجھ سے پوچھا جائے کہ کائنات کے سب سے بڑے مبلغ کا نام کیا ہے تو میں کہوں گا سید الشہداء، مظلوم کربلا، غریب الوطن۔ آسان نہیں ہے کہ جوان کا لاشا بھی اٹھایا جائے اور دعوت اسلام بھی دی جائے، یہ آسان نہیں تھا۔ اور یہ دعوت اسلام بھی دی جا رہی تھی نبی کے قول کو دلیل میں بدلنے کی۔ میں پھر کبھی عرض کروں گا کہ کیوں امام نے وقت آخر تک دعوت اسلام، اس لیے کہ سرسری طور پر جملہ کہتا چلا تاکہ نبی کے دعوے کو دلیل دی جائے۔ نبی نے فرمایا تھا ان الحسین مصباح الہدیٰ، حسین ہدایت کا چراغ ہے، اور چراغ کا کام یہ ہے جب تک وہ روشن رہتا ہے نور دیتا رہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب تک حسین کی سانسیں باقی رہی، جوان کا لاشا حسین اٹھا رہے پرچی کا پڑھا گیا، اس کے بعد شعر بھی پڑھے گئے شہزادے علی اصغر۔ میں عموماً ایک جملہ پڑھتا ہوں، یاد ایک جملہ میں عرض کر دیتا ہوں، بہتر جانتے ہیں بہت دیر مسائل پڑھنے کا آگے نہیں ہے، آنکھوں سے اشک جاری ہو جائیں، حق گری ادا ہو جائے۔ البتہ یہ حق کبھی ادا نہیں کیا جا سکتا، زندگی بھر بھی رویا جائے تو بھی کم ہے، 1000 مرتبہ زندگی ملے پھر بھی روتے رہو تو بھی کم ہے۔ اور ہم کیا حضور
آپ کا ہمارا چوتھا امام زندگی بھر روتے روتے اس دنیا سے رخصت ہو گیا، اور اس کے بعد بھی یہ فکرہ کہہ کر گئے، بابا میں ایسے نہ رو سکا جیسے تجھ کو رونے کا۔ اللہ اکبر، خدا کوئی غم نہ دے سوائے مظلوم کربلا کے ایمان کی کیفیت کو سمجھ لیں۔ میں بس ایمان کی ایک مظلومیت کو پیش کرنا چاہتا ہوں۔ مظلوم کربلا سید الشہداء صاحبان اولاد ہے، کیفیت کو محسوس کرتا ہوں۔ حسین کے دو لفظ جگر زمین کربلا تھا، ایک کا نام علی اکبر ہے، ایک کا نام علی اصغر۔ میں نے کہا مجھے شہادت تو نہیں پڑھنی ہے، دو جملے مجھے پڑھنے مجلس تمام کر دیا۔ دراصل ایک باپ پر صاحبان اولاد ہے، ایک باپ پر اس سے بڑا مصیبت کا وقت کیا ہوگا کہ ایک بیٹے کے کلیجے سے مرچھی کا پھل نکالے اور ایک بیٹے کے گلے سے سچو ماتیر نکالے۔ ایک باپ پر اس سے بڑا مصیبت ہے۔ امام نے اپنی زندگی جانتے ہیں، دیکھیں بہت نفسیاتی فکرہ پڑھنا چاہتا ہوں شہزادے کی مظلومیت کے لیے۔ جانتے ہیں یوں تو ہر شہید کی مصیبت بہت بڑی ہے جسے درک نہیں کیا جا سکتا، ہر شہید کی مصیبت بہت بڑی ہے، لیکن ایک مصیبت ایسی ہے جس میں اصغر سب سے جدا ہے، اور وہ مصیبت کیا ہے؟ وہ مصیبت یہ ہے کہ کربلا کا واحد شہید علی اصغر ہے جسے 2 دفعہ دفنایا گیا۔ سب سے چھوٹا شہید اور واحد شہید ہے جسے 2 دفعہ دفنایا گیا۔ ایک دفعہ بابا حسین نے دفنایا، ایک دفعہ بیمار بھائی نے دفنایا۔ ابھی آپ نے وصیت سنا جس میں رقم کیا گیا کہ بابا کے سینے میں علی اصغر کو دفن کیا گیا، ایک دفعہ بابا حسین نے دفن کیا، ایک دفعہ بیمار بھائی نے دفن کیا۔ بس آخری فکرہ مجلس تمام ہو گئی، پر جانتے ہیں دونوں کے دفن کرنے میں فرق کیا ہے؟ تو فرق یہ ہے کہ جب بابا نے دفن کیا تھا تو اصغر کا سر جسم کے ساتھ تھا، پر جب بھائی نے دفن کیا تو اصغر کا سر نوکے نیزے پر، یہی تو سجاد کہتے رہتے تھے، اے میرے بھائی اسلام، ارے 6 مہینے کا لاشا سر نوکے نیزے پر بابا کے سینے پہ دفن کیا۔ اے اصغر یہاں تم سونا، وہاں زندان میں شکل۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ندم بقضائه وتسلیم اللہ۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ماتم حسین۔
چل بسا بے شیر جھولا رہ گیا بس یہی ماں کا سہارا بس یہی ماں جب سنا کہ کے برچی لگ گئی جب سنا کے برچی لگ گئی جب سنا کہ کے برچی لگ گئی جب سنا فاطمہ کا دل پہ رکھا رہ گیا بس یہی ماں کا سہارا رہ گیا بس یہی ماں کا سہارا رہ گیا تیر مشکی تیر ماشکی دے پہ آ کر تب لگا تیر ماشکی دے پہ آ کر جب لگا دو قدم جب دور سے وہاں رہ گیا بس یہی ماں کا سہارا رہ گیا بس یہی ماں کا سہارا رہ گیا مہر سے عباس پلتے تھے مگر مہر سے عباس پلتے تھے مگر اصغر بے شیر کیسا رہ گیا بس یہی ماں کا سہارا رہ گیا بس یہی ماں کا سہارا رہ گیا چھین کر بندے کو آدھا لے گئے 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 خون کانا سے ٹپکتا رہ گیا بس یہی ماں کا سہارا رہ گیا بس یہی ماں کا سہارا رہ گیا پاس زینب کے نشانی کے بطور 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 بھرا بھائی
تا قیامت نام زندہ رہ گیا چل بسا بے شیر جھولا رہ گیا مہوشیر ہے وہ جو مہیندر نام کمار اشک نام سے اس میں دیا گیا پورے نوحہ یہ پورا اشک اللہ صاحب کے خیر ہے پورا آری بھائی آری بھائی پڑھتے ابھی تو پہلے میں نے اسی لیے دیکھا